أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو علی عباس افنان علی غلام علی علی اصغر بات چل رہی تھی ما وہ اسماء الحدیثۃ الثانیۃ فیما یتعلق بالاسماء، یہ بتایا تھا الاسم معرب و مبنی والمعربات انواع، جی ما یرد مرفوعا لا غیر وغیرہ وغیرہ۔ ما یرد مرفوعا لا غیر میں بات چل رہی تھی، جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے، کتنے ہیں؟ اربع، چار۔ جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے وہ چار ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر۔ فاعل نائب فاعل پڑھ لیا تھا، مبتدا بھی ہم نے آدھا پڑھ لیا، مبتدا کے بارے میں بتایا تھا۔ تو مبتدا کتنے طرح کا بتایا؟ کون کون سا مبتدا اسمی؟ مبتدا اسمی کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں مرفوع ہے جو کھول کے بھی نہ دیکھی ہوگی کتاب، یہ یقین ہے۔ تو مبتدا اسمی ایسا اسم مرفوع جو عامل لفظی ہے غیر اصلی سے، وہ غیر زائدہ سے خالی ہو، یعنی وہ عوامل لفظیہ اصلی سے خالی، اصلی سے خالی ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہو کہ اصلی ان سے، زائدہ سے ہو تو بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اصلی سے خالی ہو اور وہ مسند الیہ ہو، اس کی طرف اسناد دی گئی ہو۔ جیسے سعید قائم میں سعید مبتدا ہے کیونکہ اسم ہے، مرفوع ہے، مسند الیہ اس کی طرف اسناد بھی دی گئی ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے، اس کو شروع پہ عامل تو نہیں ہے، کانا، لا، ما وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر مبتدا وصفی کے بارے میں کیا بتایا؟ مبتدا وصفی ایک صفت ہوتی ہے جو نفی استفہام پر تکیہ کی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے بعد والے شرط ہے کہ اپنے ماں بعد اس میں ظاہر کو یا جو اس میں ظاہر کے حکم ہے اسے رفع دے۔ پھر انہوں نے یہ بات بتا دی تھی، پھر بتایا تھا کہ اگر وصف ادھر دیکھو، وصف اپنے ماں بعد اسم سے، اپنے ماں بعد سے مفرد ہونے میں مطابقت کرے، یہ بھی مفرد ہے وہ بھی مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہو تو فوجہ جاز بھی دو وجہ، یعنی مبتدا اسمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر مقدم، اس ترکیب میں مبتدا اسمی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ قائم کا کوئی خبر مقدم، زید کا یہ مبتدا ہے مؤخر ہے، نہیں مبتدا مؤخر۔ کیسے؟ مبتدا کی تعریف دیکھی، مبتدا اسمی کس میں ہے؟ اس میں ہے، مرفوع ہے، عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے، کوئی عامل تو نہیں ہے، اور کسی چیز کو مسند الیہ بھی ہے۔ تو دو صورتیں ہیں۔ دوسری صورت وصفی مان سکتے ہیں، قائم مبتدا وصفی بھی مان سکتے ہیں کہ قائم مبتدا وصفی ہے، نفی استفہام پہ تکیہ کی ہے، بعد والے رفع بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر تثنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت کرے، وصف اگر تثنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت کرے تو پھر مبتدا وصفی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تثنیہ ہے وصف یا جمع ہے، اس کا مطلب وہ ضمیر میں رفع دے رہی ہے، بھائی الف فاعل ہے، اس میں واو فاعل ہے، تو جب وہ فاعل اب وہ اس کا مرفوع ہے اسے رفع دے رہی ہے یہ، تو پھر اس میں ظاہر کو رفع دے ہی نہیں رہی، جبکہ مبتدا وصفی میں کیا ہے کہ ماں باپ والی اس میں ظاہر کو رفع دے یا جو اس میں ظاہر، لہٰذا ہی مبتدا وصفی نہیں ہو سکتا، اسمی ہو سکتا ہے، کیونکہ مبتدا اسمی میں مبتدا کا خبر سے مطابقت، خبر کا مبتدا سے مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ ہے، باقی شرطیں پوری ہیں، اس میں مرفوع ہے، معاملے لفظ سے خالی ہے اور نسبت مبتدا اسمی کی شرطیں پوری ہیں وصفی کی۔ لیکن اگر وصف مفرد رہے اور اس کے بعد والا اسم تثنیہ جمع ہو تو پھر مبتدا اسمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مبتدا اسمی میں خبر کا مبتدا سے مطابقت ضروری ہے، جبکہ یہاں تثنیہ اگر اسے ہے یہ جمع ہے، اگر اسے مبتدا مانے تو اسے بھی تثنیہ جمع ہونا چاہیے لہٰذا، لیکن وصف کی شرط پوری ہے، نفی استفہام تکیہ بھی کیے ہوئے، بعد والے کو رفع دے رہی ہے، اسے رفع دیا، اسے رفع دیا کیا ہے؟ رفع، اسے رفع دیا کہاں ہے؟ رفع، تو
मुब्तदा वस्फी की शर्तें पूरी हैं, मुब्तदा वस्फी हो सकता है। यही हमने आज पढ़ना था। आइए देखिए, इबारत पढ़नी थी, ये पढ़ा दी थी इसकी। आइए यहाँ से पढ़नी थी। हाँ यहाँ, हाँ कैसे पढ़ते, ये रहा अस्सालिस व राबि वल मुब्तदा वल फल मुब्तदाओ, इबारत रह गई थी ना। हुवल मुजर्रदु अनिल अवामिल लफ्ज़ियते, मुब्तदा वो एक ऐसा इसम है, इसमें मरफू है कि जो अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो, मुजर्रद हो, तरहाली के मुस्तदल इलैह उसकी तरफ इस्नाद दी गई हो। यह है मुब्तदा है इसमी की तारीफ है। नहीं आओ, या फिर मुब्तदा अस्सिफत, सिफत होती है मुब्तदा, सिफत से मुराद मुश्तक। अल वाक़िया, तो जो कि वाक़े हो, बाद नफ़्यिन, नफ़ के बाद, औ इस्तिफ़हाम या इस्तिफ़हाम के बाद, राफ़िअतन लिज़ाहिर, दर हाली कि वो रफ़ दे रही हो वो सिफत ज़ाहिर को, औ माफ़ी हुक्म ही, या जो ज़ाहिर के हुक्म में हो। ठीक है, जो ज़ाहिर के हुक्म में या तो उसे रफ़ दे रही हो या ज़ाहिर को रफ़ दे रही हो। ठीक है, ज़ाहिर के हुक्म में क्या होता है, ज़मीर मुनफ़सिल। फ़इन ताबकत, ये अभी जो मैंने बात आपको रिवाइज कराई है, अगर कौन ताबकत का हिया कहाँ पलट रहा है, सिफत की तरफ। अगर सिफत मुताबिकत करे मुफरदन, मुफरद होने में, जो बात में इसमें जाहिर है उससे मुफरद होने में मुताबिकत करे, तो फवजहान है, तो दो वजह हैं। क्या, यानी मुब्तदा इसमी भी मान लीजिए, जैसे ज़ैदुन कायमुन, काय की मिसाल दी, पहले उसकी मिसाल दे दी, मुजर अवामिल लफ्ज़िया से खाली और मुस्नद इलैह हो, यानी इसमें मुब्तदा इसमी की मिसाल दे दी, क्योंकि वहां मिसाल नहीं दी थी ना। अब मिसाल, अब अकाइमुन मुब्तदा वस्फी की मिसाल दे रहे हैं कि देखिए, कायमुन में कायम इस्तिफाम पे तकिया किए हुए है, अम्मा कायमुन ज़ैदान में कायम नाफी पे तकिया किए हुए है। आप देखिए, या तो आपको इमाम कायमुन ज़ैद या इमाम कायमुन ज़ैदान। अब ये देखिए ना, वस्फ है कायम, नफी इस्तिफाम पे तकिया किए हुए है, अपने माँ बाप कायमुन ज़ैदुन में, अम्मा कायमुन और ज़ैदान में। देखिए, अब ज़ैदुन कहें आप, कायमुन ज़ैदुन, तो कायम ने ज़ैद को रख दिया, या माँ कायमुन ज़ैदान या कायमुन ज़ैदान, ज़ैदान को रख दिया, अपने बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रख दिया ज़ैदान, तो मुब्तदा वस्फी की मिसालें हो गई। ठीक है, बस इन्होंने और बातें नहीं बताई कि अगर मुफरद होने में मुताबिकत का हुक्म बता दिया कि दो वजह हैं, वरना तो जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया है कि तस्निया जमा होने में मुताबिकत करें, तो फिर मुब्तदा वस्फी नहीं हो सकती। इसमें एक ही सूरत है, वह मुब्तदा इसमी, या वस्फ मुफरद रहे बाद में तस्निया जमा रहे, तो भी एक ही सूरत है, बस यहाँ वस्फी हो सकती है, मुब्तदा इसमी नहीं। सिर्फ मुफरद अगर है तब, मुफरद होने में अगर मुताबिकत करे तब दो सूरतें हैं, तो मुब्तदा इसमी भी ले सकते हैं, मुब्तदा वस्फी भी ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हम्म। दो सूरतें याद रहेंगी, मुफरद होने में मुताबिकत करे तो दो सूरतें हैं, दो वजह हैं। दो वजह क्या, कि कायम मुब्तदा वस्फी और उसका बाद वाला इसम इसका मरफू है सद मसद खबर, क्योंकि याद है ना कि वस्फ जब अपने माँ बाप को रफ दे और नफी इस्तिफाम तक किए हुए, तो उसकी तरकीब क्या होगी, कायम मुब्तदा वस्फी, वो उसका फाइल या नाइब फाइल अगर इसमें मफूल है तो सद मसद खबर, यानी खबर का जानशीन। अब इसे खबर की जरूरत नहीं है, मुब्तदा तो दिख रहा है आपको, मुब्तदा वस्फ खबर का है, ये तो उसका मरफू है, इसने से रफ दे रखा आपने बाद वाले इसमें, खबर का है, ताकि सद खबर से बेनियाज कर देता। या आप इसको कायम को खबर मुकद्दम मानिए, जैद को मुब्तदा है, दोनों वजह चाहिए। अब जो बात चल रही है, कद यूज करुल मुब्तदा बिदुनिल खबर, ये नई बात है। कभी कभी मुब्तदा बगैर खबर के जिक्र होती है, यानी खबर का हस्फ करना वाजिब है, खबर नहीं आएगी। खबर 5 मकाम है। पहला, मिसाल दे दी इन्होंने, देखिए समझ गया कि ये बात है, इन्होंने सिर्फ मिसाल दे के गुजर गए, और मैंने शायद जी हाँ जी, बगैर मुब्तदा जिक्र होगी लेकिन बगैर खबर,
مثالیں دے دی انہوں نے، میں نے بتایا تھا سمجھے کی بات ہے، خالی مثالوں سے بات سمجھا دیتے آپ سمجھتے رہیے. یہ استاد سمجھائے گا. کل رجل وضیعته، کل رجل وضیعته، ہر انسان، ہر مرد اور اس کی پہچان. کیا مطلب؟ خبر کہاں ہے؟ بغیر خبر. یہ کب ہوگا ایسا؟ جی، کہ جب مبتدا کے بعد ایک واو معیت کے معنی میں. کیا ہو؟ واو ہو جو معیت کے معنی میں ہو. جب کبھی ایک مبتدا ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز کو عطف کیا گیا ہو واو کے ذریعے، اور وہ واو معیت کے معنی سمجھ میں آئے. لکھواؤں گا کل کو انشاءاللہ. تب وضعتہ میں واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور واو معیت کے معنی میں، یعنی ہر مرد اپنی پہچان کے ساتھ ہے، تو وہ مع کے معنی میں ہو، یعنی ملا ہوا. مقترنان وضعتہ، تو خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر اصل تھی مقترنان، جو کہ حذف ہو گئی ہے. اصل میں کل رجل وضعتہ مقترنان، یعنی ہر انسان، ہر مرد، ہر انسان اور اس کی پہچان ملی ہوئی ہے. اب کیا ترجمہ؟ ہر انسان اپنی پہچان کے ساتھ ہے، خبر سے بے نیاز ہے. ایک مثال. دوسرا، یہ میں نے آپ کو جو سمجھیا پہلے پڑھائی تھی اس میں بھی بتایا تھا، وہ ضربی زیدن قائما. ضربی مبتدا ہے، ضرب مصدر ہے نہیں ہے، یا متکلم کی طرح مضاف. میرا مان زیدن مفعول ہے نا اس کا، ضربی فاعل ہے، یا فاعل ہے، زیدن مفعول ہے، قائما حال ہے. قائما حال. میرا زید کو مارنا در حالی کہ وہ کھڑا ہو. کہاں ہے خبر؟ حذف پہ بغیر خبر کے مبتدا ذکر ہو. یہ کب ہوگا یہ ایسا؟ جب کبھی مبتدا مصدر ہو، جب کبھی مبتدا مصدر ہو اور اس کے بعد ایک حال ہو، حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو. حال ہو، جملے میں حال ہو، خبر بنانا محال. جملے میں حال ہے قائمن، کیا اس کو خبر بنا سکتے ہیں آپ؟ کہیں ضربی زیدن قائم، ضربی زیدن قائم کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مانا کیا ہوں گے؟ میرا زید کو مارنا کھڑا ہے، میرا زید کو مارنا کھڑا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ لہذا جب کبھی مبتدا مصدر ہو اور جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو، یعنی خبر بنانا ناممکن ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی خبر حذف ہوگی، مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی. اصل میں تھا ضربی زیدن حاصل قائمان، میرا زید کو مارنا حاصل ہوا در حالی کے کھڑا تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی نشاط فاطمہ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری گفتگو مبتدا مرفوعات پہ چل رہی ہے. سمدیہ میں بتایا تھا کہ الحدیقۃ الثانیہ، دوسرا حدیقہ کس چیز کے بارے میں؟ اسم سے ریلیٹڈ ہے، اسماء سے، فیما یتعلق بالاسماء. پھر بتایا تھا کہ اسم یا معرب ہوتا ہے مبنی. مبنی کا بتا دیا تھا، جو حرف سے شباہت پیدا کر لے کوئی اسم وہ مبنی ہو جاتا ہے، ورنہ معرب. معرب اسم جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. کچھ معرب اسم وہ ہیں جو فقط مرفوعات ہوتے ہیں، غیر مرفوعات کے نہیں ہوتے. جی کچھ مرفوع اسم وہ ہیں جو مرفوع کہہ رہا ہوں، کچھ معرب اسم وہ ہیں جو منصوب آپ ہوتے ہیں، غیر منصوب آپ کے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو فقط مرفوع آپ کے ہوتے ہیں، غیر مرفوع آپ کے نہیں ہوتے، وہ چار ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. وہ اسم جو فقط مرفوع آپ کے ہوتا ہے، غیر مرفوع آپ کے نہیں ہوتا، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. ہم نے فاعل نائب فاعل پڑھ لیا، مبتدا خبر کی بات چل رہی تھی. مبتدا خبر بھی ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے. آج بات چل رہی کہ کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے، مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے. بیٹا کبھی آپ کو اس پہ دھیان جائے، کل کا لکھا ہوا. کبھی کبھی خبر بغیر مبتدا کے آتی ہے. پہلی صورت بتائی جب کبھی مبتدا کے اوپر کوئی اسم کو عطف کیا جائے ایک واو کے ذریعے سے جو معیت کے معنی میں ہو. کل رجل وضیعته، کل رجل وضیعہ کی پہچان. کل کل مبتدا ہے، اس کو اوپر ذرا کو عطف کیا گیا ہے واو کے ذریعے جو کہ معیت کے معنی.
جو کہ تو کل مبتدا تو ہے، خبر نہیں ہے. کل رجل وزیعته یعنی ہر انسان اپنی پہچان کے ساتھ ہے. تو اصل میں خبر تھی کل رجل وزیعته مقترنان، ہر انسان اور اس کی پہچان ملی ہوئی ہے. تو خبر نہیں آئے گی جب مبتدا کے اوپر کسی اسم کو عطف کیا گیا واو کے ذریعے جو معیت سے مانا ہے. ایک صورت کہ جب مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. دوسری صورت جب ادھر دیکھیے ضرب یعنی مارنا آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، شبہ فعل میں پڑھ کے آئے نہیں، فعل والا ہی عمل کرتے ہیں، مصدر ہے اس میں فاعل وغیرہ ہوتے ہیں. تو ضربی میں ضرب مصدر ہے. ضربی کیا مطلب ہے؟ ضربی یعنی میرا مارنا. میرا مارنا. کون ہے یا تو فاعل. اب میں نے بتایا تھا کہ مصدر جو ہے اکثر اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے. میرا مارنا ضربی زیدن، ضربی زیدن میرا زید اس کا مفعول ہے، یا اس کا فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول ہے. قائمن کیا ہے؟ حال ہے. قائمن کیا ہے؟ حال. تو ضرب مبتدا ہے، خبر کہاں ہے؟ خبر کے بغیر ہے. مبتدا کچھ مقام ہے جہاں بغیر خبر کے آتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کبھی مبتدا مصدر ہو اور اس جملے میں ایک حال ہو جس کا خبر بنانا محال ہو، یعنی اس کو خبر بنانا ناممکن ہو. بنا کے دیکھیں اسے خبر. خبر آپ جانتے ہیں مبتدا کی مرفوع ہوتی ہے. ضربی زیدن ہم اسے قائمن کی جگہ قائم کہتے ہیں. خبر بنا کے دیکھیں بن سکتی ہے. تو کیا مطلب ہوگا؟ میرا زید کو مارنا کھڑا ہے. میرا زید کو مارنا کھڑا ہے، یہ صحیح ہے خبر. مارنا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اس قائمن کو آپ خبر نہیں بنا سکتے کیونکہ معنی ہی صحیح نہیں بیٹھیں گے خبر کے. میرا زید کو مارنا کھڑا ہے. مبتدا کی تعریف کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگایا گیا ہو. تو یہاں پہ مبتدا کیا ہے جس کے اوپر حکم لگایا؟ ضرب مارنا. تو مارنا کے اوپر کھڑے ہونے کا حکم کیسے لگ جائے گا؟ مارنے والے پہ یا جسے مار رہے ہیں اس پہ لگ سکتا ہے کھڑے ہونے کا حکم. وہ حال ہے. میرا زید کو مارنا درالی کیوں کھڑا ہے. تو پھر خبر کہاں ہے؟ خبر کہاں ہے؟ خبر میں تھا ضربی زیدن حاصل. ضربی زیدن حاصل. میرا زید کو مارنا حاصل ہوا درحالی کے وہ کھڑا تھا. درحالی کے وہ اب سے بیٹھے گا. لہذا کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے. ان میں سے ایک جگہ جب ہے جب مبتدا مصدر ہو اور اس کے بعد ایک حال ہو جملے میں جس کو خبر بنانا محال ہو، ناممکن ہو. تو ایسی صورت میں مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مقام بتایا تھا جب کبھی ادھر دیکھیے اکثر اکثر کیا ہے؟ یہ اکثر کیا ہے؟ تبدیل ہے نا. اکثر شربی. شرب یعنی مصدر ہے نا. شرب یعنی پینا. میرا پینا. فاعل کون ہے؟ یا فاعل ہے. یا کیا ہے؟ فاعل. السبیق مفعول ہے سبیق. السبیق ملعوطن. کیا؟ شرب یعنی پینا. شربی میرا پینا. تو فاعل کون ہے؟ پینے والا میں. سبیق کہتے ہیں ستو. ستو جانتے ہیں؟ مبارک والے تو خوب جانتے ہیں، میرے در کے علاقے والے ہیں. ستو جانتی ہیں نشاط فاطمہ؟ جی پاؤڈر جیسے ہوتا ہے. آٹے کا بھی ہوتا ہے، چاول کا، چنے کا بھی ہوتا ہے. کیا کیا گرمیوں میں وہ پیتے ہیں، کیسے بنا بنا کے پہلا. جی جانتے ہیں. جی میرا ستو کو پینا در حالی کے وہ کھلا ملا ہو اکثر ہو. میرا زیادہ اکثر ہی زیادہ. میرا ستو کو زیادہ پینا ملکوتن در حالی کے وہ مکس ہو. پھر خبر کہاں ہے؟ اکثر تو مبتدا ہو گیا، خبر کہاں ہے؟ ملکوتن کو آپ خبر بنا کے دیکھیں، ملکوتن کر کے دیکھیں. میرا ستو کو زیادہ پینا ملا ہوا ہے. میرا ستو کو زیادہ پینا ملا ہوا ہے. اگر خبر بنانے تو ملا ہوا ہے تو یہ خبر نہیں بن پائے گا.
لہذا یہ بھی تیسری صورت یہ بنی جب کبھی مبتدا اس میں تفصیل اور مصدر کی طرف مضاف ہو. دونوں کو ایک کریں تو کیسے کریں گے؟ جب کبھی مبتدا مصدر ہو علی اصغر یا مبتدا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف مضاف ہو، یا تو مبتدا مصدر ہو یا مبتدا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف تفصیل و مضاف مصدر کی ہو، طرف مضاف یا تو خود مبتدا مصدر ہو یا اس مبتدا اس میں تفصیل ہے جو مصدر کی طرف مضاف ہو اور دوسرے مضاف ہو. میں ایک حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی خبر دونوں کی کیا ہوگی؟ حاصل ضربی زیدن حاصل در حالی کہ وہ کھڑا ہے، یا اکثر شبیہ سبیقہ حاصل میرا ستو کو پینا حاصل ہوا، زیادہ کثرت سے پینا حاصل ہوا، در حالی کہ وہ ملا ہوا ہے. تو اس دونوں کو ایک بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ مورد بھی کر سکتے ہیں. ایک کیسے کریں گے؟ ایک جگہ ہے مبتدا کی وہ ہے جہاں پر بغیر خبر کے آتی ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ جب کبھی مبتدا اپنا مصدر مصدر ہو یا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف مضاف مصدر کی ہو طرف یا اس مضاف ہو. جملے میں ایک حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو، تو ایسی صورت مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. ایک مقامی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے لولا علی لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ لہلکا. ٹھیک ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو اب اس میں بھی خبر نہیں ہے، کہاں علی مبتدا ہے، اس میں خبر تھی لولا علی موجود، اگر علی موجود نہ ہوتے تو فلا ہلاک ہو جاتا. اب خبر کون سا مورد کہلائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی مبتدا لولائے امتناعیہ کے بعد آئے. لولا کی کچھ قسمیں، ایک لولا شرط کے لیے آتا ہے، ایک آتا ہے لولائے امتناعیہ، یعنی ایک ایسا لولا جس کے اوپر لولا آتا ہے اس کے وجود میں ہوتے ہوئے خبر وجود میں نہیں آئے گی. علی ہے اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوا، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو اس کے جی مبتدا کے موجود ہونے کی وجہ سے، یعنی شرط کی وجہ سے یہ عدم ہے، وہ عدم ہے. ٹھیک ہے؟ عدم ہے. لولائے غالبیہ، لولائے غالبی کسے کہتے ہیں؟ لولا کچھ معنی ہے، اس میں غالبی معنی ہے امتناعیہ، منع کے، منع ہونے کے. ٹھیک ہے؟ جی تو کون سا ہے لولائے غالبیہ؟ جس کے بعد خبر افعال عموم میں سے ہوگی. افعال عموم جانتے ہیں کون کون سے؟ موجودون، حاصلون، قائمون، یہ حاصلون قائمون یہ افعال عمومی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسے لولا کو لولا غالبیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ غالباً یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لولا. یعنی اگر علی موجود نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا. تو خبر حذف ہے، یعنی لولا علی موجود نہ ہلاک، اگر موجود نہ ہوتے تو خبر مبتدا، یعنی مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. کب؟ جب مبتدا لولائے امتناع غالبیہ کے بعد آئے، یعنی ایک ایسا لولا جو امتناعیہ کے معنی میں غالبیہ ہے، نہیں تو غالباً جس معنی میں آتا ہے امتناعیہ کے معنی میں. امتناعیہ کا کیا مطلب ہے؟ امتناعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں انجام پایا، یعنی علی کے ہوتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ شرط کے ہوتے ہوئے جزا انجام نہ پائی ہو، جواب شرط انجام نہ پایا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں جی آیا؟ جی یعنی شرط موجود ہے اس لیے یہ جب جواب پورا نہیں ہوا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا. نہیں ہوا ہلاک، کیوں؟ کیونکہ علی موجود ہیں. جی تو تیسرا مقام، 3 مقام ہو گئے. اگر دیکھیں تو 4 ہو گئے، ویسے 3 میں نے 2 کو ایک کر دیا. پہلا جب کبھی مبتدا کے اوپر استعمال کیا جائے واو کے ذریعے سے کہ جو معیت کے معنی میں ہو واو، تو مبتدا بغیر خبر کے آئے گی. 2 جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف مضاف،
ज़रूर। اور اس جملے میں حال ہو اس کا خبر کرنا. تیسرا جب کبھی مبتدا لولائے امتنائیہ غالبیہ کے بعد آئے تو خبر کے بغیر ہوگی. ٹھیک ہے. چوتھا لعمرک لاقومن. میں نے 5 مقام کہے تھے، مجھے 4 کہے. کیوں میں نے 5 کہے تھے 4 کہے تھے؟ دونوں غلط ہیں، میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے؟ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ 4 مقام میں نے ان سے 2 الگ الگ کر دیا تھا. یا مصدر ہو اس جملے میں حال ہو، دوسرا الگ کر دیا مثلا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف مضاف. لعمرک لعمرک لا اقومن. تیری جان کی قسم میں نہیں کھڑا ہوں گا، میں ہرگز کھڑا نہیں ہوں. امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ عمر نہ پڑھنا، امر ہے. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واو ہے قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، واللہ، لیکن بغیر قسم کے بھی استعمال ہوتی ہے، واو عطف بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن کچھ ورڈ ایسے ہیں جو فقط قسم میں استعمال ہو سکتے ہیں. امر آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا، ہمیشہ قسم کھانے کے لیے ملے گا. لعمرک تیری جان کی قسم، لعمرک. تو یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی مبتدا ان کلمات میں سے ہو جو صریح ہوں قسم میں. صریح ہوں قسم میں یعنی فقط قسم کے لیے استعمال ہوتے ہوں. فقط واو قسم ہے، واو جو ہے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، عطف کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. فلا فلا کئی واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں. یا اور مثلا ہو سکتے ہیں کلمات ایسے ہوں جو قسم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، غیر قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن امر ہمیشہ قسم کے لیے ملے گا آپ کو. تو کہہ رہے ہیں جب کبھی مبتدا اور کلمات میں سے جو قسم میں صراحت رکھتے ہیں، یعنی فقط قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بغیر خبر کے یوز ہو گئے. لعمرک تیری جان کی قسم، یا میں یقیناً کھڑا ہوں گا. یعنی لعمرک قسمی یا یمینی، میری قسم. لعمرک تیری جان کی قسم، یعنی میں تیری جان کی قسم کا ہے یمینی، کیونکہ امر ہمیشہ فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا یمینی میں قسم کو ہٹا دیا. لعمرک تیری جان کی قسم، میں ضرور لا نہ لاقومن ہے، لاقومن میں ضرور بھی ضرور کھڑا ہوں گا، میں ضرور بھی ضرور. تو ایسی صورت میں یہ بھی مبتدا بغیر قسم بغیر خبر کے رہے گی. بغیر خبر کے. پھر ایک نقطہ بتا دیا کہ لا یکون نکرۃ، خبر مبتدا نکرہ نہیں ہوتی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہی ہوتی ہے، نکرہ نہیں ہوتی. لیکن الا معرفہ، لیکن اگر فائدہ ہے تو ہی خبر جو ہے وہ نکرہ ہو سکتی ہے، نکرہ خبر بن سکتی ہے. بس انہوں نے اتنا سا جملہ کر کے کہہ دیا کہ مبتدا نکرہ نہیں ہو سکتی، نکرہ نہیں ہوتی مگر فائدہ اگر ہے تو. فائدہ آپ نے ہدایہ میں ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا، یا تو ظرف یا جار و مجرور و خبر ان فی الدار قائم تو شروع آ جائے گی، یعنی فی الدار قائم، فی الدار زید، فی الدار خبر آ گئی. یا نکرے کی بات بتائی تھی کہ اگر مبتدا نکرہ دعائیہ ہو، نکرہ دعائیہ ہو، دعا کے لیے ہو، تو مبتدا بن سکتا ہے کیا تھا جیسے ویلن. ٹھیک ہے، ویل. یا مثلا دعا ہو، دعائیہ کی بات کر رہا ہوں، دعا دعائیہ ہو، مثلا سلام علیکم. سلام مبتدا ہے نہیں ہے لیکن نکرہ ہے. فائدہ یا فائدہ بتایا تھا تخصیص کا، تخصیص کا اگر فائدہ دے وہ آپ ہدایہ میں دیکھیے گا، میں آپ کو لکھوا دوں گا. ایکسٹرا ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.